نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید رحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی کچھ نشستوں سے ہماری گفتگو قرآن پاک کی اس معروف آیت کریمہ کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر جاری ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے کسی لمحے بھی کملی والے آقا کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک، اور پھر آج سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی، چونکہ وہ بھی کوئی عالم ہی ہوگا، تو ہر دور میں ہر طبقہ، ہر جنس، ہر نو، اور اس نو کا پھر ہر فرد، وہ ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی خیرات پا رہا ہے۔ اور پہلی رحمت جو ہر کس و ناکس کو مل رہی ہے، ماننے والے کو، انکار کرنے والے کو بھی مل رہی ہے، وہ پہلی رحمت تو یہ ہے کہ اس کو وجود کا مل جانا یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اسے وجود عطا کر رکھا ہے۔ اور پھر وجود عطا کرنے کے بعد جو اس کے وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے، تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی رحمت ہے۔ اور اس رحمت کی نسبت باری تعالیٰ نے، جو آج ہم بات آگے کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ اس سورہ انبیاء کی آیت پر تو ہم پچھلی کئی نشستوں میں گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، آج اس کا ایک اور پہلو کہ باری تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر جب سورہ اعراف میں کیا تو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، کائنات کی کوئی شے بھی میری رحمت سے باہر نہیں ہے، ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی وہ رحمت اگر کوئی دیکھنا چاہے، اس رحمت کا کوئی نظارہ کرنا چاہے، تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے تعارف کروا دیا۔ فرمایا انما انا رحمت، فرمایا وہ اللہ کی رحمت جو کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، اگر اس رحمت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا یاد رکھو وہ رحمت میں ہی ہوں، میرے علاوہ وہ رحمت کوئی نہیں ہے۔ وہ رحمت اللہ کی جو کائنات کی ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، فرمایا اگر اس رحمت کو محسوس کرنا چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ رحمت میری ذات کے سوا اور میرے پیکر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سراپا مجھے اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ایک مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے مبعوث ہی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو بات قرآن نے کی وہی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کہ بے شک اللہ نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔
یہ وجہ ہے کہ جب کسی نے آپ کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی کہ آقا یہ مشرکین، یہ کافر جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہیں، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آگے فرمایا انما بعثت رحمتاً، کہ بے شک اللہ نے تو مجھے مبعوث ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا وہ اللہ جس نے مجھے بھیجا ہی رحمت بنا کر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا اور میں لوگوں پر لعنت کر رہا ہوں؟ اور ایک دوسری جگہ پر کلمات تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یوں ہے، میرے آقا نے اس حصے کو پہلے بیان کیا، فرمایا انما بعثت رحمتاً، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انما کلمہ حصر ہے، اور حصر کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کسی اور اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی رحمت بنا کر ہے۔ وَلَمْ أُبْعَثْ عَذَابًا، اور اللہ نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس ریکویسٹ کرنے والے کو آپ نے جواب دے دیا کہ بھئی میں ان پر عذاب کی اور لعنت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اللہ نے تو مجھے بھیجا ہی سراپا رحمت بنا کر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، وہ اللہ کی رحمت جو کائنات کی ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اگر اس رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، پیکر محسوس کی شکل میں جاننا چاہتے ہو، تو فرمایا سن لو وہ اللہ کی رحمت میری ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے اور سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حاضرین مکرم، ایک تو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بن کر آ جانا کہ اللہ نے ان کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میں نے بتایا کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آقا کی رحمت کی خیرات نہ مل رہی، کوئی مانے تب بھی، کوئی انکار کرے تب بھی، ہر کسی کو کملی والے آقا کی رحمت کی خیرات ملتی ہے، وہ اپنوں کو بھی ملتی ہے، وہ غیروں کو بھی ملتی ہے۔ میں نے بتایا کہ کسی شے کا معرض وجود میں آنا یہ خود اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تو آقا کی رحمت کی یہ بھی کہ یہ خیرات تو سب کو مل رہی ہے، پھر اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ قرآن پاک میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا، مر گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہیں، اور اس وقت تک کبھی منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ نے روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، چونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا۔ پھر اس کی قبر پر اس کی تدفین کے بعد ابھی کھڑے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا لا تقم علی قبرہ، کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑا نہ ہو، پیچھے ہٹ جا۔ اب بعض نادان لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ اس کا غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس اینگل سے سوچتے ہیں کہ دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کھڑے ہی نہ ہوتے، اللہ کو روکنا کیوں پڑتا، پہلے ہی رک جاتے۔ یہ ایک پہلو ہے، جب کوئی نیگیٹو انداز سے سوچے تو اس کی سوچ اسی نتیجے پر پہنچے گی۔ مگر اس کا دوسرا پہلو جو آقا کی رحمت کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کبھی اس اینگل سے سوچے، اور حضور شیخ الاسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا، فرمایا کبھی اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے جو روکا، تو غور کرنے کی بات ہے کہ روکا کیوں؟ اگر آپ کے کھڑے ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا تھا تو پھر پیچھے ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے روکا ہی اس لیے تھا کہ محبوب جب تک تو اس کی قبر پر کھڑا ہے، تیرے قدموں کا صدقہ اس پر عذاب نہیں اتر سکتا۔ یہ منافق تھا، گستاخ تھا، ساری زندگی تیری شان میں گستاخیاں کرتا رہا، بے ادبیاں کرتا رہا محبوب، مگر زندگی میں، دنیا میں تو تیرے مکھڑے کی خاطر ہم نے اس کو کہا کچھ نہیں، پوچھا نہیں۔ آج یہ مر کر قبر کی چار دیواری کے اندر ہماری گرفت میں ہے، محبوب تو اس کی قبر سے پیچھے ہٹ تاکہ اس پر اللہ کا عذاب اترے اور اسے پتا چلے کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کیسے کی۔ تو جب تک کملی والے آقا اس کی قبر پر کھڑے ہیں، یہ بھی آقا کی ایک رحمت ہے کہ آقا کے کھڑے ہونے کے صدقے
اور آپ کے قدمین مبارک کے صدقے اس پر عذاب نہیں اتر رہا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، مگر مومنوں کے لیے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ جو قرآن پاک میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ میرا محبوب جس کو میں نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب غیر کافر انکار کرنے والے رحمت کا یہ حصہ پا رہے ہیں تو مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ یہ میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ مومنوں کے تو پھر کیا کہنے ہیں۔ ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام نے یہ بات بھی بڑی ایمان افروز فرمایا دیکھیے جب اللہ رب العزت نے اپنی بات کی نا تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم بندے کی شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اپنے قرب کو بیان کیا تو شاہ راگ کی بات کی، اور جب اپنے محبوب کی بات کی تو فرمایا میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جان اور شاہ راگ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی شاہ راگ کٹ جائے تو جان نکل جاتی ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آئے دن جانوروں کو ذبح کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی شاہ راگ کو ہم کاٹتے ہیں تو وہ جانور ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جو حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر بڑی ایمان افروز بات کی، فرمایا دیکھیے بندے کی شاہ راگ کٹ بھی جائے نا تو کٹ جانے کے باوجود بھی اس کے مرنے میں اور جان کے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، شاہ راگ کٹنے کے بعد بھی جان نکلتے نکلتے کچھ وقت لگتا ہے، اس کا جسم پھڑپھڑاتا رہتا ہے، ہم نے اس کو بڑا مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے۔ مگر دوسری طرف اگر جان ہی نکل جائے تو جان نکلنے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی بات کی تو فرمایا ہم تمہاری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر جب اپنے محبوب کی بات کی تو فرمایا محبوب کو میں نے ایسا سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ محبوب تو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، بس ادھر میرے محبوب سے تعلق کٹا کوئی ایک لمحہ بھی زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، اس لمحے ہی ختم ہو جائے گا، اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی مومن ہے تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا، آقا سے تعلق کاٹ لے گا، اور عام انسان ہے تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ تو فرمایا اگر زندگی چاہتے ہو ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے کی بات کرو، ان کے ساتھ جڑو، جو جتنا جڑتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی زندگی اور حیات پاتا چلا جائے گا۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور کائنات کے ذرے ذرے کو آقا کی رحمت کی خیرات اور بھیک مل رہی ہے۔ جب تک کائنات ہے، چونکہ اللہ نے بھیجا ہی سراپا رحمت بنا کر ہے، تو ہر کسی کو، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، انکار کرنے والوں کو بھی آقا کی رحمت کی خیرات ملتی رہے گی۔ مگر اگر صحیح معنوں میں اس رحمت کو کوئی پانا چاہتا ہے تو سورہ اعراف میں باری تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کی بات کی تو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا ہاں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، مگر اگلے کلمات سننے والے ہیں، فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا وہ رحمت جو کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، وہ میرا محبوب جس کو میں نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرمایا یہ رحمت ان قریب میں ان لوگوں کے مقدر میں لکھ دوں گا جو خود اپنے من میں تقوی کا نور پیدا کر لیں گے، جو متقی بن جائیں گے، تقوی شعار بن جائیں گے۔ اور دوسری بات آگے کی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ یہاں صرف دو باتیں باری تعالیٰ نے کی ہیں کہ یہ رحمت اگر میری پانا چاہتے ہو، ایک رحمت کا رخ اور پہلو وہ ہے کہ آٹومیٹیکلی ہر کسی کو آقا کی رحمت کی خیرات مل رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس رحمت میں سے کوئی حصہ وافر پانا چاہتے ہو تو باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں یہ رحمت ان قریب ان لوگوں کے مقدر میں لکھوں گا جو پہلی بات متقی بن جائیں اور دوسری بات پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔
اب اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں کہ باری تعالیٰ نے یہ جو خاص بات لکھی ہے کہ جو متقی بن جائیں ان کے مقدر میں یہ رحمت کی خیرات لکھ دوں گا، تو متقی ہوتا کون ہے؟ اس پر حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ غلامی رسول حقیقی تقوی کی اساس۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جو آپ نے لکھا ہے، اور میں ایک جملے میں بتانا چاہوں کہ وہ تقوی کیا ہے، قرآن اس کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے، تو یاد رکھیں تقوی در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں، ادب میں خود کو مٹاتا نہیں ہے، اور بالخصوص کملی والے آقا کے ادب میں خود کو فنا نہیں کر دیتا ہے، اس کو تقوی کی خیرات نہیں مل سکتی ہے۔ تقوی نام ہی غلامی مصطفیٰ کا ہے، تو جس کا معنی یہ دوسرے لفظوں میں بنے گا، یہ معنی میں سمجھاتا ہوں، مگر پہلے اس بات کو آپس میں لنک کر لیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت کی ایک خیرات تو وہ ہے جو ہر کسی کو مل رہی ہے، مگر وہ جو سچے دل سے پھر خود کو اس پیکر محبوب اور اس میرے محبوب کی محبت اور عشق اور ادب میں خود کو مٹا دے گا، فنا کر دے گا، پھر ان لوگوں کے مقدر میں بالخصوص اس رحمت میں سے حصہ وافر لکھ دوں گا جو ان پر ایمان لے آئے گا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر خود کو ان کی غلامی میں فنا کر دے گا اور ان کا ادب کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے گا۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو پھر اس رحمت میں سے حصہ وافر ملے گا۔ یہی بات باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اور انداز میں کی، اور وہاں پر ارشاد فرمایا اطیع اللہ والرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگلے کلمات پھر قابل غور ہے، فرمایا کیوں اطاعت کرو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہیں رحمت کی خیرات عطا کی جائے۔ تو باری تعالیٰ نے اس رحمت کی خیرات کے ملنے کے لیے دو چیزیں بیان کی، فرمایا ایک اللہ کی اطاعت کرو، پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان دونوں اطاعتوں کو اگر پھر سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو یاد رکھیں اللہ کی اطاعت الگ سے کوئی شے نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ باری تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کر لیں، کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس کی رسول کی اطاعت ہو گئی، یہ بات کہیں نہیں ملے گی، مگر یہ اس نے بڑا واضح لفظوں میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ تو رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا محبوب کو تو میں نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو رحمت کی خیرات مل رہی ہے، مگر میری اس بھیجی گئی رحمت میں سے کوئی واقعتاً حصہ وافر پانا چاہتا ہے تو یہ حصہ وافر میں اس خوش نصیب کے مقدر میں لکھنے والا ہوں جو صحیح معنوں میں میرے مصطفیٰ کی اطاعت اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اس رحمت میں سے حصہ وافر عطا کر دیا جائے۔ اور یہاں جو قرآن پاک نے سورہ اعراف میں بات کی کہ فرمایا عن قریب یہ رحمت ان لوگوں کے مقدر میں لکھوں گا جو متقی بن جائیں گے، اور میں نے بتایا کہ کوئی جاننا چاہے تقوی کیا ہے تو تقوی نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جائے گا۔ اس بات کو کبھی سمجھنا ہو تو قرآن پاک کا وہ مقام جہاں باری تعالیٰ نے پہلی مرتبہ متقین کا لفظ استعمال کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مولا اب وہ یہ بھی بتا کہ متقی ہیں کون؟ جب متقین کو ڈیفائن کیا جن کو وہ خصوصی رحمت کا حصہ وافر ملے گا، فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ متقی کون ہے تو پہلی ان کی پہچان، خوبی اور صفت یہ ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی خوبی متقین کی بیان کی، فرمایا ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے مان لیتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
اب جس مفسر کو بھی پڑھیں گے، ایمان بالغیب سے مراد آپ کو ایک ہی ملے گی کہ ایمان بالغیب کا معنی ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، قیامت کے دن پر اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان لایا جائے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ مگر حاضرین مکرم، کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ایمان بالغیب سے مراد ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہے تو حقیقت میں ان چیزوں کی خبر کہاں سے ملی؟ اللہ کے ایک ہونے کا پتہ چلا تو زبان مصطفیٰ سے چلا، اس کی جنت اور دوزخ کی خبر ملی تو کملی والے آقا کی زبان اقدس سے ملی، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، نبیوں کا، اترنے والی کتابوں کا، قیامت کے دن کا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، ہر چیز کا پتہ چلا تو زبان محمد مصطفیٰ سے چلا ہے۔ باری تعالیٰ متقین کے لیے ایمان بالغیب کی شرط لگا کر در حقیقت فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی جس نے جو کچھ میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنا پھر اس کو اپنے عقل کے پیمانے پر نہ پرکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، بس جس نے سنا اور سننے کے بعد پھر بارگاہ مصطفیٰ کے سامنے آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیا، فرمایا سمجھو انہوں نے تقویٰ کی پہلی شرط کو پورا کر دیا۔ یہ بالکل وہی بات جو ادھر بتا رہا ہوں کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بس جو کچھ میرا رسول فرما دے، فرمایا جس نے آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کو مان لیا، فرمایا وہ متقی بن گئے، اور جنہوں نے اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لیا، فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ رحمت خاص میں ان قریب ان خوش نصیبوں کے مقدر میں لکھ دوں گا۔ جس کا مطلب کہ اگر وہ خصوصی رحمت چاہیے تو رحمت کا وہ خصوصی حصہ ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو خود کو کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا کر دیتے ہیں، پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو ان کی اطاعت اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو پھر اللہ رب العزت اس رحمت میں سے حصہ وافر عطا کرتا ہے۔ اسی بات کو سمجھنا ہو، یہ تقویٰ کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، تو قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ زمر، باری تعالیٰ نے وہاں تو بڑا کیٹاگوریکل دو ٹوک لفظوں میں اس بات کا اعلان کر دیا، فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور آگے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم المتقون، فرمایا بس یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں۔ یہ اولئک کا کلمہ حسر ہے، یعنی ہر دائیں بائیں سے توجہ کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پر مرکوز کیا جا رہا، اولئک ھم المتقون، فرمایا متقی صرف اور صرف یہی لوگ ہیں۔ کون؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اور وہ دو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، فرمایا الذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات جو اللہ کی بارگاہ سے صدق لے کر آئی، سچ لے کر مبعوث ہوئی، اور اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ سے صدق لے کر آئے، حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو متقی کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کی ذات اور آپ کا در تو وہ در اقدس ہے کہ جہاں سے خود تقویٰ کی خیرات ملتی ہے۔ آپ تو متقی گر ہیں، لوگوں کو متقی بنانے والے ہیں۔ اصل میں اس سے اگلی بات ہے جو باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، فرمایا ایک وہ ذات جو اللہ کی بارگاہ سے صدق لے کر آئی، اور آگے فرمایا وصدق بہ، اور پھر جس نے اس صدق کی تصدیق کر دی۔ تصدیق کرنے کا کیا معنی؟ کہ بس جو کچھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر اس کو اپنی عقل کے پیمانے پر نہ پرکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، بس جس نے سنا اور آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، فرمایا کائنات کے سب سے بڑے متقی وہی ہو گئے۔ تو تقویٰ نام ہی دہلیز مصطفیٰ پر اپنے سر کو جھکا دینے کا ہے، تقویٰ نام ہی آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینے کا ہے، تقویٰ نام ہی کملی والے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا ہے۔ جب کوئی آنکھیں بند کر کے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیتا ہے تو گویا وہ تقویٰ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اور باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یوں اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لیا، فرمایا میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ اس رحمت میں سے حصہ وافر پھر ان کے مقدر میں لکھ دوں گا۔
اور یہی بات سورہ حجرات میں بھی باری تعالیٰ نے کی، متقین کی بات کرتے ہوئے کہ جاننا چاہتے ہو تقویٰ کیا ہے، تو باری تعالیٰ نے وہاں سورہ حجرات کی تیسری آیت میں جب بات کی تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو فرمایا یغضون اصواتهم، تو وہ جو اس وقت اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ آ گئی، اب اونچی بولنا بھی نہیں ہے، یہاں سانس بھی نہیں لینا، ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ کن کے دلوں کو تقوی کا نور دینے کے لیے چنتا ہے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں تو جو ادباً حیاءً اپنی آوازوں کو بھی آہستہ کر دیں کہ اب کملی والے آقا کی بارگاہ آ گئی ہے، یہاں اونچی دم نہیں مارا جا سکتا۔ وہ کہا ہے نا کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، یہ بڑی بڑی ہستیاں بھی جب آقا کی بارگاہ اقدس میں آتی تو اپنا سانس تک روک لیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے تو یوں لگتا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی سی حرکت بھی کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ یہ ادب کا عالم ہوتا تھا، بات بھی سرگوشی کے عالم میں کر دے، بار بار ایک دوسرے کو پوچھنا پڑتا کہ تم نے کیا کہا ہے، یہ ادب کا عالم ہوتا۔ تو فرمایا جو یوں ادب کر لے، میرے محبوب کی بارگاہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے سر کو جھکا دے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہے میں خدا جن کے دلوں کو چن کر پھر تقوی کا نور عطا کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جن کو یہ تقوی کی خیرات مل گئی، یوں جنہوں نے خود کو میرے مصطفیٰ کی غلامی اور ادب میں مٹا دیا، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے مقدر میں میں خدا اس رحمت میں سے حصہ وافر لکھ دوں گا۔ فرمایا ایک رحمت کی خیرات وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو مل رہی ہے، مگر آپ اگر خصوصی رحمت پانا چاہتے ہو، اس رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہو جو میں نے سب جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو فرمایا یہ ان کو خصوصی طور پر ملے گی جو پھر خود کو میرے مصطفیٰ کی غلامی اور ادب میں فنا کر دیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین مکرم، اگر ہم واقعتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت میں سے خیرات چاہتے ہیں تو پھر خود کو کملی والے آقا کی نقش قدم پر ہمیں خود کو چلانا ہوگا، ان کی محبت، عشق اور ادب میں خود کو مٹانا ہوگا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنے لیے ہدایت کے نشان سمجھ کر اس کو فالو کرنا ہوگا۔ جو سچے دل سے کملی والے آقا کی اطاعت اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس خوش نصیب کو اس رحمت میں سے حصہ وافر عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کملی والے آقا کی رحمت سے حصہ وافر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔